آپ سبھی حضرات سید دلدار حسین، سید عابد حسین، سید عباس حیدر، سید رضا حیدر قاسم، ان سب کی ارواح کو ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ہدیہ فرما دے، بخش دے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والمنکرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مطلوب کل طالب غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ سورہ حدید کی آیت تھی جو کہ کل میں نے عنوان کلام قرار دیا تھا اور اس کے ذیل میں گفتگو کی تھی۔ کچھ چیزیں اور جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ خود ابتداءً کل بھی کہا تھا کہ اس میں صرف ایمان کا تذکرہ ہے، عمل کا نہیں ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالص ایمان سے بھی کام چل جائے گا۔ تو اس طرح کی آیات ہیں کہ جب کسی وقت عمل کا تذکرہ ہے، ایمان کا نہیں ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے کلام میں چیزیں جو موجود ہوتی ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دونوں کا تذکرہ ہے۔ دوپہر کی مجلس میں بتایا کہ قرینہ ہوتا ہے وہ
اب جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے۔ تو یہاں عمل کا تذکرہ ہے، ایمان نہیں ہے، ذرا حالے کہ پہلے حصے میں ایمان ہی کی بات ہو رہی، تو اس لیے کہ جب تک اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا اس وقت تک اس سے ملنا چاہے گا ہی نہیں۔ تو ملنے چاہنے کی تمنا بتاتی ہے کہ ایمان ہے اس کو تبھی ملنا چاہتا ہے، محبت ہے اس کو تبھی ملنا چاہتا ہے۔ تو اب اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں ملنا ہے مجھ سے اور میری محبت ہے تمہارے دل میں تو پھر میری اطاعت کرو، عمل صالح انجام دو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور بارہا مجالس میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے آثار میں سے ہے عمل، یعنی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو لازماً اپنے آپ کو اس کی ہر حرکات و سکنات چونکہ وہی پسند ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو اسی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نقل نہیں ہے بلکہ یہ عقل ہے، کرنا ہی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب ہے، جب وہ محبوب ہے تو اسی طریقے سے ہم بھی دکھیں، جیسے ہم نے اس کو پسند کیا ہے اور دوسرے اس کو پسند کر رہے ہیں، تو اگر اسی کے مطابق ہمارا بھی اسٹرکچر ہوگا اور ہم بھی ویسے ہی فعل میں، عمل میں، کردار میں، زبان میں، گفتگو میں، رفتار میں اس کے جیسے ہوں گے تو ہم سے بھی لوگ محبت کریں گے۔ تب یہ محبت جو ہے، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا، ان قریب اللہ ان کے لیے ود اور معدت قرار دے گا، سیجعل لہم الرحمن ودا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ود قرار دے گا۔ ود اسی سے مودت ہے، ود سے مودت ہے۔ تو گویا جو ایماندار ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں تو اللہ ان کے لیے مودت قرار دے گا۔ تو مودت کس کے لیے قرار دے گا؟ ان کے لیے مودت قرار دے گا، کیا مطلب ہے؟ یعنی دوسروں کے دل میں مودت ڈالے گا، خلق کرے گا، پیدا کرے گا۔ جو لوگ قریب ہوں گے عمل اور ایمان سے ان کے متاثر ہو کے تو ان کی محبت اللہ اور مودت ڈال دے گا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ محبت ڈال دے گا، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن مودت ڈال دے گا، ود مودت۔ تو مودت میں اور محبت میں فرق ہے، اگر فرق نہ ہو تو الفاظ دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو دوبارہ جو لایا جاتا ہے ایک مفہوم کے بعد تو ضرور کوئی فرق ہے، اس کے لحاظ سے استعمال ہے۔ تو مودت کے باب میں یہ کہا جاتا ہے کہ محبت جو ہے عام ہے، یعنی کسی سے بھی لگاؤ یا میلان یا رغبت پیدا کرنا محبت ہے، لیکن مودت یہ ہے کہ میلان اور رغبت پیدا کرنے کے بعد اس کے عمل میں ڈھل جانا۔ تو اس کو ادا کرنے کے لیے کہا ہے کہ مودت کے معنی ہے کہ محبت اطاعت کے ساتھ ہو، تو یہ مودت ہے۔ تو اب اللہ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ اگر تم ہمارے ہو جاؤ، یعنی ایمان لے آؤ ہم پر اور نیک عمل کرو، یعنی ہماری اطاعت میں آ جاؤ، تو ان قریب تمہارے لیے بھی ہم ایسے لوگوں کے دلوں میں مودت ڈال دیں گے کہ وہ بھی تمہاری اطاعت کرنے لگیں گے۔ تو ایک چیز یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ کی اطاعت پر یہ منزلت بھی مل جاتی ہے کہ وہی انسان دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن جاتا ہے اور دوسرے اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ اللہ کرتا ہے، اپنے سے نہیں کرتے کہ اپنے سے کرتے ہوں۔ اپنے سے کرنے میں گروپ بازی ہے، اپنے سے کرنے میں فساد ہے۔ اللہ بناتا ہے، اس لیے اس نے کہا ہے ہم بنائیں گے،
ہم ڈالیں گے تو اپنے سے معیار نہیں ہے، معیار اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ کون صحیح ایمان رکھے ہے، کون صحیح عمل کر رہا ہے، تو اس حیثیت سے پھر وہ چنتا ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اس کی مودت دوسروں کے دل میں ڈال دی جائے۔ اب ایک نقطہ شریف یہ بھی آگے آپ کے سامنے کہ مودت اپنے سے کرنے سے نہیں ملتی ہے، جب تک اللہ کا ترحم اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو اب جن لوگوں کو مودت اہل بیت حاصل ہے، یہ ایک رحمت خدا ہے ان کے ساتھ اور نعمت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ فیض اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ ہاں یہ کہ سعی اور کوشش ہمیں کرنا چاہیے، سعی اور کوشش اگر ہم نہ کریں گے تو ادھر سے بھی فیض نہیں آئے گا۔ اس لیے مسئلہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے، یعنی جب آپ سعی اور کوشش کریں گے، حرکت کریں گے، ہاتھ پر چلائیں گے اور اس کے لیے کوشاں ہوں گے کہ یہ چیز مجھے ملے، تو پھر وہ بھی ترحم کر دیتا ہے کہ اب یہ طلبکار ہے، رائے سے دیا جائے۔ تو الغرض یہ ہوا کہ مودت عطا الہی ہے، اور ہر چیز جو اللہ کی طرف سے ملے وہ رحمت و نعمت ہے۔ تو اب نعمت، مودت نعمت ہے، اور مودت ہی آپ پہ فرض کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے غدیر میں جو یہ لفظ استعمال فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہاں نعمت کہا کہ نعمت کو میں نے تمام کر دیا آج۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ مودت اور ولایت آل محمد تمام نعمتوں کی انتہا کا نام ہے، ورنہ لفظ تمام استعمال ہی نہ کرتا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ استعمال جو کر رہا ہے اس کے یہاں تمام ہے، نہیں سمجھے آپ؟ ہماری آپ کی نظر تو کہیں اور ہے، مال دولت یہ وہ تو میں ہم تو دال روٹی میں لگے ہوئے ہیں، تو ہماری نظر تو کھانوں پہ ہے، خالی یہاں ہے، لیکن اس کی نگاہ میں انتہائی نعمت کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اب اس سے بڑی نعمت کچھ ہے ہی نہیں، اسی پہ تمام کر دیا، دین کو بھی کامل کر دیا، رضایت کا بھی اعلان کر دیا کہ میں راضی بھی ہوں اسی سے۔ اب اس کے بعد نہ تلاشنا، نہیں ڈھونڈنا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے چھٹے امام کی دربار میں ان کے چاہنے والوں میں ایک شخص آیا اور امام کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا میں بہت غریب ہوں، فقیر ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، نادار ہوں۔ حضرت نے کہا جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا مولا ہم تو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ آپ ہمارے دل کے حالات کو جانتے ہیں، چاہے کہ ہماری ظاہری حالات، یعنی ہماری فقیری اور امیری کو تو بدرجہ اولا جانتے ہیں آپ، جب دل میں چھپی بات جانتے ہیں تو آپ کے سامنے آیا ہے کہ میں فقیر ہوں، میں جھوٹ بول سکتا ہوں آپ کے سامنے آ کے، ہمت کر سکتا ہوں، واللہ میں فقیر ہوں۔ حضرت نے کہا واللہ تو جھوٹا ہے۔ اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا، جب امام قسم کھا لے تو پھر کام جو ہے گڑبڑ ہے۔ اس کا مطلب اب ڈرا، کہا مولا تو میں کس طرح سے غلطی کر رہا ہوں، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، پانی کے لیے دام نہیں ہے، کھانے کے لیے دام نہیں ہے، زندگی اس طرح تنگ ہے، میں کہاں سے جھوٹ بول رہا ہوں کہ آپ نے قسم بھی فرما لی، اب اس کے بعد تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو حضرت نے کہا تیرے پاس جو دولت ہے اگر اس کو ساری دنیا کے مقابلے میں تو اس سے خریدا جائے تو بیچے گا؟ کہا مولا کون سی دولت ہے میرے پاس جس کی قیمت ساری دنیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جو تیرے دل میں ہم آل محمد کی مودت ہے، کیا اس کو تم مال دنیا کے ہاتھ بیچے گا؟ تو اس نے کہا مر جانا پسند کروں گا بھوکا، لیکن بیچ نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
يعلم. تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ یہ مودت، یہ محبت، یہ ولایت دنیا کی کسی چیز پہ تولی نہیں جا سکتی. مادون جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب حقیر ہیں ولایت کے آگے. سب سے بڑی نعمت ہے، انتہائی نعمت ہے، اتمام نعمت ہے. تو فقر سے اس کو آپ جو ہے مقایسہ نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ یہاں سے ملاحظہ کیجئے کہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابو ذر 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. ان کے ہاں گھر میں کچھ نہیں تھا. ابو ذر علیہ السلام کے لیے یہ روایات میں ہے، واقعات میں ہے، تنگ دستی میں زندگی گزارتے تھے. اور اس کا سبب عالی جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ زیادہ تر انفاق کرتے تھے، مولا علی کی روش پر چلتے تھے. دیکھیں روش پر چلے، روش یعنی چلنے کے راستے پہ، تو روش پر چلتے تھے، انہی کے طریقے پہ چلتے تھے. تو جب ان کے طور و طریقے پہ چلے تب جا کے 9 درجے تک ایمان پہ پہنچے. سمجھ آیا نا؟ تو آپ ذہن سے نکال دو کہ اگر ویسے ہی عمل کرنے لگو تم بھی علی بن جاؤ گے. علی نہیں بنو گے، مگر یہ ہے کہ کامیابی کی طرف ضرور تمہاری حرکت ہو جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے. تو 9 درجے تک پہنچے. تو ظاہر ہے کہ انفاق کرتے تھے. سلمان وہیں تھے، ان میں انفاق تھا. یہ مطلب نہیں کہ انفاق نہیں کرتے تھے، مگر وہ ذہین زیادہ تھے تو ذہانت خرچ کرتے تھے. ان کے لیے بھی روایات ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ان کو ملتا تھا، چونکہ کسی بھی جنگ میں سلمان لڑے نہیں کبھی، اس لیے کہ طاقت ہی نہیں تھی، عمر ہی وہ نہیں تھی کہ جنگ کرتے. پیغمبر کے آگے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا. آپ جب پیغمبر حکم دیں گے تبھی جائیں گے، اگر ایسے بھی تو کہیں کسی تاریخ میں نہیں پڑھا آج تک کہ کبھی انہوں نے درخواست بھی کی ہو کہ یا رسول اللہ میں بھی ذرا کھڑا ہوں تلوار لے کے. کبھی رسول اللہ نے ایسے چیزیں، ایسے واقعات ہیں، مگر اس میں سلمان عقل لگا کے فوراً آگے ہو جاتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی جو شخص جو ہے قرآن ڈیلی ختم کر لیتا ہو تو اس کے لیے یہ اجر ہے. ان کا میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا کہ میں دن بھرے میں قرآن پڑھوں بھی تو نہیں ختم ہوتا میرا، اور یہ کھڑے ہو گئے میں کر لیتا ہوں. ظاہر ہے کہ غصے میں تو آئیں گے لوگ کہ ہم اپنے کو مارے ڈال رہے ہیں اور نہیں ہو پائے، اور یہ کھڑا ہو گیا بڈھا، بوڑھے تھے بیچارے، ضعیف العمر. تو پیغمبر نے کہا کہ بے شک صحیح ہے، آپ لے جائیے. تو پوچھا کہ مگر یہ بتا دو کہ بھئی کیسے ختم کیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ سورہ توحید جو ہے 1 ثلث قرآن ہے، 1/3 قرآن کا ہے. تو ہم نے 3 مرتبہ اس کی تلاوت کی، پورا قرآن ختم ہو گیا. ثواب تو وہی ملنا ہے نا، چاہے پورا بیٹھ کے پڑھوں اور چاہے 3 دفعہ یہ کر کے پڑھوں. تو اس طرح ذہانت خرچ کرتے تھے تو وہ اپنا انعام حاصل کر لیا انہوں نے اور لے لیا. اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا جنگ خندق میں صرف ایک جگہ یہاں ملا ہے کہ جناب سلمان بھی محنت کر کے خندق کھودنے کے لیے گئے، بلکہ انہی کا نقشہ کھینچا ہوا تھا کہ اس طرح سے خندق کھودنا چاہیے، اور پیغمبر نے انہی کی بات کو امضا کیا، یعنی مانا کہ ہاں یہی صحیح کہہ رہے ہیں. اعلیٰ پیغمبر تو جانتے ہیں، لیکن ہر انسان کی فضیلت بھی ظاہر ہو نا، تو اس لیے انہوں نے وہ کیا، کچھ تھوڑا بہت یہاں خدمت کی. اس کے بعد فرمایا کہ جو سب سے پہلے خبر دے گا اور بشارت دے گا اس بات کی کہ جنگ خندق جو ہے وہ جیت لی گئی ہے، تو وہی سب سے پہلے جنت جائے گا. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ جنگوں میں زیادہ جمتے نہیں تھے وہ بھی آج جمے جا کر کے کہ تاکہ نظروں کے سامنے دیکھیں اور نامہ نگاری کریں. جرنلسٹ بن گئے اس وقت، جا کے دیکھ کے اور فوراً پیغمبر کو بتائیں گے. اور سلمان کہیں نہیں گئے، جہاں رسول اللہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے پہاڑی پہ وہیں جا کے خود بھی بیٹھ گئے. ملاحظہ کیجئے آپ. ارے بھائی جاؤ، فکر ہو تو آپ لوگ اطمینان سے ہو گئے کہ اس سے تو بچ گئے ہم، تو یہ تو آیا ہی نہیں، ہر چیز میں آگے ہو جاتا ہے، اس میں کیسے آگے ہوگا. آج پتہ چلے گا. اور بیٹا میں اتنی طاقت نہیں ہے ہماری سادی زبان میں
کہ یہ دوڑ کے آ جائیں یہاں دیکھیں اور پھر دوڑ کے چلے جائیں اور بتا دیں پہاڑی کا چڑھنا اتنی مشق بھی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ پہاڑی والا انسان تو تھا نہیں، آپ سمجھے نہیں؟ باقی یہ سب تو پہاڑیوں پہ بکریاں چرا چرا کے عادت ڈالے ہوئے تھے، لیکن ان میں تو یہ عادت تھی نہیں بیچاروں میں. ان کا یہ تو آج کچھ نہیں پائے گا. مگر وہ بیٹھے رہے رسول اللہ کے پاس، اور جیسے ہی مولا نے ہمارے ابن عبدود کا سر اتارا ویسے ہی انہوں نے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، فتح مبین. بات ختم ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے کہا سب سے پہلے یہی جائیں گے، ہو گیا. اب لوگ دوڑ دوڑ کے آئے وہاں سے، بھاگ بھاگ کے آئے. ان کا یا رسول اللہ فتح نصیب ہو گئی. رسول اللہ خاموش. کہا یا رسول اللہ فتح نصیب ہو گئی، خاموش. پھر کہا یا رسول اللہ فتح نصیب ہو گئی. اب بھائی ٹھیک ہے خبر دے دی جاؤ. رسول نہیں بولنا چاہ رہے ہیں، مگر جب خاموش ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بولیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے جو فرمایا تھا کیا وہ سند ہمیں ملے گی؟ تو حضرت نے فرمایا سلمان لے گئے. ان کا سلمان کیسے لے گئے؟ یہ تو ان کا یہ بتاؤ بھائی کیسے لے گئے؟ ان کا بھائی مجھے یہ اندازہ تھا کہ فتح اور شکست جو بھی ہوگی وہ رسول کے چہرے پہ عیاں ہوگی. تو رسول کے چہرے پہ اگر شکست ہوگی تو چہرہ بدل جائے گا، اور اگر فتح ہوگی تو چہرہ کھل جائے گا. اور وہی دیکھ کے میں نے مبارکبادی دے دی، اس لیے کہ جب دیکھا کہ نبی کا چہرہ جو ہے وہ کھل گیا تو ہم سمجھ گئے کہ فتح ہو گئی. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، کتنے بڑے ذہین تھے، عقل مند تھے. چہرہ دیکھ کے نبوت کا مزاج پتہ لگا رہے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے تو ہمہ شما جو ہیں ادھر ادھر بھاگ بھوگ رہے تھے، اور یہ نبی کے چہرے سے اسلام بھی سمجھ رہے تھے، دین بھی سمجھ رہے تھے، مزاج نبوت بھی جان رہے تھے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو ہر عمل کے ساتھ ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ عمل ہے. اس آیت میں بھی گرچہ خالی ایمان کا تذکرہ ہوا، لیکن لفظ صدیق لگا کے اللہ نے یہ قرینہ بتا دیا کہ عمل بھی ہے اس میں. یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ عمل نہیں ہے. لہذا صدیق کہتے ہی اسی کو ہیں جو کل بیان کیا، کہ جس کا قول، زبان اور دل اور فعل عمل یہ تینوں جو ہے برابر ہو. جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر، اور جو زبان اور دل میں ہے وہی عمل میں ہے. ذرہ برابر کوئی فتنہ نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، عمل میں کچھ اور ہے. تو یہ جو ہے یہ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جس کا تینوں برابر ہو. تو اب عمل آ گیا نا بیچ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے بغیر نہیں ہے وہ شخص صدیق جب تک کہ عمل نہ کرے. تو عمل بھی آ گیا اس کے اندر، ایمان بھی آ گیا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہو. یہ بھی آپ یاد رکھیے، سارے رسولوں پر یقین رکھتا ہو تو وہی لوگ صدیق ہیں. اب صدیق کہہ کر کے اللہ نے عمل کو بھی یہاں لا کے رکھ دیا کہ وہی لوگ صدیق ہیں. وہ شہداء، اور وہی لوگ اللہ کے گواہ ہیں، اللہ پہ گواہی دینے والے ہیں. ان کی عظمت یہ ہے کہ یہ گواہ اٹھیں گے. کل میں نے مفصل آپ کو دوسرے آئینے میں بتایا کہ اللہ نے کسی کی گواہی مانی نہیں ہے، صرف گواہی کے لیے اس نے کہا کہ بس یہی. کیوں؟ اس لیے کہ گواہ وہی ہے جس کا زبان اور قلب اور اعضاء و جوارح ایک ہو. اسی لیے ایمان کو بھی تعبیر کی گئی. اب آپ ملاحظہ کیجئے، ایمان کو پوچھا گیا رسول اللہ سے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تاکہ مومن سمجھ میں آئے. ابھی مومن کے بھی لیے سناؤں گا، تو پہلے ایمان تو سمجھ میں آئے. تو حضرت نے فرمایا ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا،
وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس کو جسٹیفائی کرنا، تصدیق کرنا، اور پھر اس کے بعد عمل بالارکان، یہ ہے ایمان. یعنی انسان زبان سے اقرار کرے، اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، یعنی قلب سے، دل سے، جنان سے تصدیق کرے، والعمل بالارکان، اعضاء اور جوارح سے عمل کرے. آپ اس پر بھی ملاحظہ کر لیجئے، یعنی 3 حصے ہیں، ایک زبان سے ہو، اور ایک دل سے ہو، اور ایک اعضاء و جوارح سے ہو، تو یہ بنا کل ایمان. یعنی جہاں تینوں چیز تمام ہو وہیں کل ایمان ہے. اب بات آئی تو اتنا کہہ دے رہے ہیں، کوئی ہے ایسا کہ تینوں اس کے ہاں پایا جاتا ہو؟ پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کے ہاں تینوں پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ. تو اقرار باللسان ہو گیا نا، جیسے ہی ذکر کیا اقرار باللسان ہو گیا. اور اس کا حب علی عبادہ، اور یہ محبت جو ہے دل میں ہوتی ہے تو تصدیق بالجنان ہو گیا. اور اس بات کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، اعضاء و جوارح سے بھی عبادت کر لیا اس نے. تب تینوں چیز مل گئی تو علی جب تک یہ تینوں نہ کریں گے دل میں سمائیں گے نہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو ایمان کی یہ تعریف ہو گئی کہ ایمان 3 چیزیں ہیں، 3 رکن ہیں. اقرار باللسان، اور اس کے اندر ایک ہے تصدیق بالجنان، اور تیسرا عمل بالارکان. تو عمل آ گیا نا. تو اگر اللہ نے خالی کہا کہ آمنوا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ کی مراد خالی تھوڑی نہیں کہ دل سے فقط اور زبان سے فقط. اس کی مراد یہ ہے کہ اس کی زبان بھی ویسے ہی، دل بھی ویسے ہی، اور عمل بھی ویسے ہی. تو عمل خود بخود آ گیا نا اس کے اندر. تو گویا ہے کہ ایمان میں عمل ہے. خود یہ دل جو تصدیق کرتا ہے یہ خود ایک عمل ہے، یہ عمل دل کا ہے. اور جو آپ رکوع کر رہے ہیں یہ عمل جسم کا ہے، جو آپ سجدہ کر رہے ہیں یہ عمل جسم کا ہے. لیکن تصدیق کرنا، جسٹیفائی کرنا، یہ دل کا عمل ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ایمان بھی در حقیقت عمل ہے، اور عمل کو دیکھیں تو وہ در حقیقت ایمان ہے. مگر ساتھ میں یہ رہے کہ یہ تینوں ایک رہیں گے تبھی ہوگا، ورنہ پھر منافق ہو جائے گا. جہاں گڑبڑ ہوا وہاں منافق ہو گیا. تو اب یہاں پر ایمان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ 3 چیزیں ہوں تو مومن ہے، تو اس کا ایمان کامل ہے. یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو ایمان کامل ہے. اب اس کے بعد پیغمبر سے پوچھا پھر مومن کون ہے؟ تو آپ نے ابھی کہا کہ بھئی آپ نے تو بیان کہ یہ 3 چیز ہوں، جہاں یہ 3 پائی جائیں وہ مومن ہے. سیدھا سیدھا ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ لیکن پیغمبر نے یہاں پر بھی فرمایا کہ مومن اسے کہتے ہیں اضافہ، کہ اس کو کہتے ہیں لِاعْتِمَامِ. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے کسی شخص کو اس طرح سے امنیت دے، لِاعْتِمَام، الناس، لوگوں کو امن میں رکھے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پیر سے، اپنے عمل سے، اگر دوسرے کو امن میں رکھے تو یہ مومن ہے. تب یہ اضافہ ہو گیا. تو مومن کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں سلامتی ہو، صلح ہو، یعنی اعتماد پیدا ہو لوگوں کو کہ یہ امنیت ہمیں حاصل ہے. تو اگر مومن کے پاس کوئی آ گیا تو اسے یقین حاصل ہے کہ اب مجھے کوئی آزار نہیں ہوگا، اب مجھے کوئی اذیت نہیں ہوگی، میں تو بس سیفٹی کی جگہ پہنچ گیا، بہت سیف ہوں میں. تو اب جو شخص ایسا ہے وہی مومن ہے. اور اسی لیے مسلم کو بھی بتایا ہے کہ المسلم، مسلم کو بھی مسلم کیوں کہتے ہیں؟
تو حضرت نے فرمایا اس لیے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے انسان محفوظ رہے وہی مسلمان ہے۔ تو اللہ مسلمان اور ایمان یہ سب جو ہے قریب قریب ہیں، البتہ فرق ہے لیکن دوسری جہت سے، ایک جہت سے ایک ہی ہے۔ اسی وجہ سے کہیں کہیں مومن کو مسلمان بھی کہا گیا ہے، کہیں کہیں مسلمان کو مومن بھی کہا گیا، چونکہ ظاہری طور پر دونوں میں کافی توافق ہے۔ اب قرآن مجید میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ بار الہ ہماری نسل کو جو ہے مسلمان رکھنا، اور ہم کو بھی نہیں اٹھانا اس وقت تک جب تک کہ ہم اسلام کے ہی دائرے میں نہ رہیں، ہمیشہ مسلمان رہیں ہم۔ تو معلوم ہو گیا درحال کے مومن ہیں، در مومن، بڑے مومن، العزم پیغمبر ہیں، تو ظاہر کہ ان کے ایمان میں تو شک نہیں کر سکتے نا، لیکن مسلمان ہونے کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو یہاں مسلمان سے مراد جو ہے وہ مومن ہی ہے۔ اب یہ کون سے مسلمان کے، یہ الگ بحث ہے ہمارے پاس، ظاہر قرآن اور ہے، بتا چکے آپ کو، دقائق قرآن اور ہیں، اس کو سوائے آل محمد کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت کے پاس ہی علم الکتاب ہے وہ بیان و ما فی ہے، اور ہم ہی اہل بیت کے پاس اس کتاب کے اندر جو بھی بیان ہے وہ سب ہمارے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا کی کسی مخلوق کے پاس۔ اللہ نے جن کو خلق کیا ہے ساری مخلوقوں میں لیسا عند خلق اللہ، لیسا عند احد من خلق، سوائے ہمارے، صرف ہمارے پاس ہے۔ کیوں ہے ہمارے پاس؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہی پاس ہے؟ اب ظاہر کہ انسان کو جب فضیلت ملتی ہے تو کبھی نہ کبھی تو بتانا پڑ جاتا ہے نا، اس لیے بتانا پڑ جاتا ہے کہ جب ہم ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ فطری طریقہ ہے، آپ خود کرتے ہیں دن و رات، جب ہم ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی صاحب جو ہیں وہ زیادہ صاحب فضیلت ہیں، فرض کیجئے اسپیشلسٹ ہیں، اب آپ آئے ہیں کھڑے ہیں سبھی ساتھ میں، سبھی انسان ہیں، لیکن یہ کوئی نہ کوئی بڑھ کے بتاتا ہے مولانا صاحب یہ بڑے اسپیشلسٹ ہیں۔ ارے تو آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ تاکہ ان کی معرفت ہو جائے۔ اب کوئی نہیں بتانے والا ہے تو ظاہر ہے کہ کبھی کبھی اپنا تعارف بھی کرانا پڑتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے معرفت ائمہ سے عاری تھی، یعنی اس کے پاس تھا ہی نہیں کچھ کہ معرفت پیدا کرتی، تو امام حسین نے اپنا تعارف کرایا، تو آپ نے فرمایا ہم ہی وہ ہیں کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، اور جو اس کا بیان اور تفسیر اور معاملہ ہے وہی سب ہمارے پاس ہے، اور دنیا میں کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے۔ اور یہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس لیے ہے لِأَنَّا، اس لیے کہ ہم جو ہیں اہل لسر اللہ، اللہ کے رازوں کے مالک ہم ہیں، اس وجہ سے ہمارے پاس ہے۔ اب آپ کو لحظہ کیجئے کہ امام حسین اپنے مقام کو، اہل بیت کے مقام کو کتنا بلندی تک لے گئے۔ رازہائے الہی کے مالک ہم، اہل ہیں ہم، نااہل کو کوئی چیز نہیں دی جاتی، اہل ہی کو دی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ بھی لطیف اشارہ ہے، مالک بھی کہہ سکتے تھے، معنی مالک اس لیے کرتے ہیں کہ اہل کے معنی ہی مالک کے ہیں یہاں پر، لیکن نہیں، مالک نہیں کہا، اہل کہا کہ میں اہلیت رکھتا ہوں تب اللہ نے دیا ہے، یعنی سبب بھی بتا دیا کہ کل کے آپ کھڑے ہو کے کہیں ارے بھیا اللہ نے دیا تھا ان کو تو ہو گئے، ارے ہم کو دے دیتا، اللہ ہم کو دے دیتا تو ہم بھی ہو جاتے۔ تو امام حسین نے اس کا جواب وہیں پہ دے دیا ایک ہی لفظ میں کہ ایسے ہی اللہ نہیں دیتا، جس میں اہلیت ہوتی ہے اسی کو دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بغیر اہلیت کے کوئی مقام نہیں ملتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقام محمد و آل محمد
ایسے ہی مل گیا ہے جیسے کہ ہمارے بعض مسلمین یہی تصور کرتے ہیں کہ نبی بھی ایسے ہی نبی بن گئے. پہلے تو تہمت باندھنے کی تمیز نہیں تھی ان کو، جب وہ آئے تو تہمت باندھنا نہیں آتا تھا، اور اکثر اوقات اتار بھی لیتے تھے. یعنی اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ تہمت اتار لیتے تھے. گرانے پہ آ جائیں تو اتنا گراتے ہیں، اور دوسرے کو بڑھانے پہ آ جائیں تو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ ان کو تعلیم دیتے تھے کہ تہمت کیسے باندھنی چاہیے. تو آپ جا کے پڑھیے گا، ہنسیے گا بھی. تو آپ بتائیے کہ ایسے کو اللہ نبی بنا دے گا؟ یہ لوگ اتنا گرا گئے، اتنا سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت امر کیا ہے کہ اہلیت کی بنیاد تو کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے پھر دھیرے دھیرے سیکھا تقویٰ طہارت، اور اس کے بعد عمل کرنا شروع کیا، اور نیک عمل ہو گئے اور گناہ سے بری ہو گئے، نفس کی بلندی پیدا ہوتی چلی گئی. تو اللہ نے کہا اب ان کو نبی بنا دینا چاہیے. تو اللہ نے نبی بنا دیا. ایسے ہی اماموں کو امام بنا دیا. یہ ایک عام تصور ہے مسلمانوں کا. اب جو اس میں جانتے ہیں اپنے لوگ بھی جو شیعہ کہلاتے ہیں، جو اسی تصورات میں ہیں، وہ بھی ایسے ہی میں سرگرداں ہیں. لہذا ان کے بھی سمجھ میں نہیں آتے فضائل و ظاہر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں، یہی سمجھ رہے ہیں. درحال کہ ایسا نہیں ہے. تو آپ کہیں گے جب کچھ کیا نہیں تو اللہ نے کیسے دے دیا؟ تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، یہ حقیقت عقیدہ ہے. میں اپنی مجالس میں اس تعمیر کی طرف توجہ رکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ آمادہ رہیں اور ان کے دل تعمیر ہوں، عقائد محفوظ ہوں. تو اللہ بغیر کسی سبب کے کوئی چیز نہیں دیتا، اور بغیر اہلیت کے نہیں عطا کرتا. وہ امام کے قول سے بھی آپ کو پتہ چل گیا. عقل بھی یہی کہتی ہے کہ نااہل کو کیوں دیا جائے گا؟ اگر دیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور اللہ ظالم نہیں ہے. ظلم کے معنی ہی یہ ہے کہ کسی چیز کو کہ جو اس کا مقام ہے وہاں سے ہٹا کے کسی پس چیز کو دے دیا جائے، یہ ظلم ہے. اس لیے کہتے ہیں عدل کہتے ہی اس کو ہے کہ بعد شیء علی محلہ، یعنی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا جو اس کی جگہ ہے، تبھی وہ عدل ہے. تو آپ ملاحظہ کریں تو اللہ ظالم تو نہیں ہے. جب اللہ ظالم نہیں ہے یہ مانتے ہو تو جانو کہ بغیر اہلیت کے اللہ دے نہیں سکتا ہے. اب وہ تو اظہار مولا کر رہے ہیں کہ ہم اہل ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے. وہ جو اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اہل ہیں اس لیے دیا ہے، تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ جب آپ اہل ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بھی لانی پڑے گی. تو اب ایک جملہ یہاں پہ بھی کہتا چلوں کہ بغیر دلیل کے بھی لوگ نہ مانیں گے، اس لیے دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ ہاں ہم ہی اہل ہیں، کوئی اور اہل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اہل نہ ہوتے تو ساری دنیا ہمارے ہی پاس نہ آتی ہوتی، کسی اور کے پاس جاتی. وہ جو دروازے کھولے اور مسندیں بچھائیں کہ لوگ ہماری طرف بھی آئیں، وہ بھی محتاج ہو کہ ہماری ادھر پہ آتے تھے. جب ضرورت پڑی تو کہا علی کو بلاؤ، انہی سے پوچھو، یہی بتائیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. اور جب ضرورت پڑی تو امام صادقی کے پاس دوڑے چلے گئے. یوں امام بنے ہیں اپنے فرقہ کے، لیکن لیا وہی صادق علیہ السلام سے کہ جس کے یہاں سب کچھ موجود ہے. تو ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو بغیر کسی مزیت اور خصوصیت اور فضیلت کے خدا کوئی چیز نہیں دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس دنیا میں آئے گا اور اس کے بعد جب تمام عمل انجام دے لے گا اور بہت فضیلت تک پہنچ گیا تب منصب ملنا ہے. تو آپ تب تک میں تو مر جائے گا، امت بھی غائب ہو گئی. اب منصب دے کے اللہ 2000 سال تک زندہ رکھتا تو یہ سمجھ میں آتا کہ بھئی ہاں اسی ذریعے سے منصب ملا ہے. تو اب ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی وہاں جائیں. ہم کرتے کرتے وہاں پہنچے ہو، غائب ہو گئے. اب اللہ 2000 سال اور زندگی دے تو ایسا تو ہوا نہیں. تو اب اعلان ہونا اور بات ہے، لیکن یہ آپ کو دکھانے کے لیے.
تو انتخاب تو اللہ کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے جب سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر جو ہے یہ بعد میں عمل کر کے اس مقام تک پہنچے گا تو یہ جب سے پیدا ہوا تو اس وقت سے نبی نہیں تھا، اس وقت سے امام نہیں تھا، الٹا ہو گیا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ جو ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے پیدائش سے، امام امام ہوتا ہے پیدائش سے. اور یہ دلیل کے طور پر حضرت عیسیٰ نے آپ کو بیان بھی کر دیا، گہوارے میں کہہ دیا میں نبی ہوں، تو معلوم ہو گیا کہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. قرآن نے یہ بھی کہہ دیا جب جہاں پہ اسحاق کو پیدا کرنا ہوا، ملائکہ نے آ کر کے ابراہیم کے یہاں بشارت دی اور سارہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے ابراہیم، تم کو ایک غلام علیم پیدا کرے گا، تیری پیدائشی علم بھی لے کے آنے والا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ نبی امام سب پیدائشی عالم بھی ہیں، اہل بھی ہیں، امام ہیں، نبی ہیں، صاحب منصب ہیں. تو اگر یہ عقیدہ رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے تو آپ کو کہیں اور جانا پڑے گا، اس راستے سے نہیں طے ہو پائے گا کہ 63 سال کی زندگی میں جب سب کر کے کامیاب و کامران ہوں گے تو پھر اللہ ان کو نبی یا امام بنائے گا. تو 1000 سال اور چاہیے کہ پھر یہ حکومت کریں لوگوں کے اوپر، دکھائیں. تو اب اللہ بنانا اور بنانا بھی ہے تو بغیر فضیلت کے نہیں بنا سکتا، اور فضیلت ظاہر ہونی ہے تو ایمان و عمل سے. تو ایمان و عمل سے ظاہر اسی وقت ہوگی جب یہاں ہوگا. تو اب یہ مشکل کیسے حل کی جائے، سخت ہے مسئلہ لیکن میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں تاکہ بیٹھ جائے آپ کو. تب یہ مشکل یوں حل کی گئی کہ یوں سمجھ لیجئے، جیسے آج آپ کوئی چیز کی فلمنگ کرتے ہیں تو فلمنگ میں ریل چلتی ہے نا ایسے، اور سب فلم آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ کہیں لگا کر کے پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جو خلق کیا ہے، یہ خلق کی فلمنگ ہے اس کے پاس، اس کو کہتے ہیں علم اجمالی. تو اللہ کے علم میں ہے کہ تم کس طرح کی رفتار اختیار کرو گے، اور یہ کس طرح کی رفتار اختیار کریں گے، یہ کس طرح عمل انجام دیں گے، یہ کیسے مومن ہوں گے، یہ ساری چیز اس کے علم میں ہے. تب اس نے اپنے علم اجمالی میں جب نگاہ دوڑائی تو پوری کائنات میں علی ہی افضل نظر آئے، پوری کائنات میں محمد عربی ہی افضل نظر آئے، پوری کائنات میں یہ 4 معصومین سب سے افضل نظر آئے. تو اپنی ساری حکومت ان کے ہاتھوں رکھ دی. اس کے بعد درجے وار جو جس طرح سے رہا ویسے منصب تقسیم کر دیا. تو وہاں پر بھی جب نظروں کے سامنے یہ ہر طرح سے بہتر نظر آئے تب اللہ نے ان کو منصب دیا ہے. اب یہاں اسی کو وہ کر کے تصدیق کر رہے ہیں. بات سمجھے آپ؟ اگر ہم سمجھے ہیں کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور ان مصائب اور مصیبت اور مشکلات میں یہ رہیں گے اور اسے یہی برداشت کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں، اور کل کے انہوں نے نہ کیا تو ہمارا یہ سمجھنا غلط ہو جائے گا، اور اگر غلط ہو گیا تو ہم اللہ نہ رہے. تو اب اللہ کی الوہیت بچتی ہی اس میں ہے کہ جس کو اس نے علم اجمالی میں دیکھ لیا کہ یہی کرے گا وہی یہ کر کے دکھا رہے ہیں، وہی تصدیق کر رہے ہیں. اسی لیے ہر عمل کو جیسے اللہ نے ہر مخلوق کے لیے، یہ نہ سمجھے خالی انہی کے لیے، بھئی آپ کو دیکھا کہ آپ اس لائق نہیں ہیں اور ان کو دیکھا کہ اس لائق ہیں، تبھی تو مقابلہ ہوگا. اور اسی لیے لفظ ہے قرآن میں چننے کا مطلب ہی اس وقت ہوتا ہے جب 10 چیزوں میں ایک چیز بہت اچھی ہو تو ہاتھ لگاتے ہیں، اسی کو چننا کہتے ہیں. تب اللہ نے اپنے علم اجمالی میں دیکھا کہ پوری مخلوقات عامہ میں یہی 14 اچھے جڑے نگینے ہیں، انہیں پہ ہاتھ دھر دیا ہے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس طرح اللہ نے چن لیا ان کو، اور جب ان کو چن لیا تو ان کو خاص کر دیا، اور ان کو الگ طریقے سے اب تربیت بھی ہوگی، اس لیے کہ یہی ہیں اس قابل.
اسی لیے بہت سی روایتیں ہیں، وقت میں نہیں گنجائش، کہ 10 ہزار سال کبھی دریائے علم میں رہے، کبھی دریائے سخا میں رہے، کبھی دریائے شجاعت میں رہے، کبھی دریائے فصاحت میں رہے، کہیں دریائے بلاغت میں رہے۔ اب اس کے بعد تو ان سے فصاحت و بلاغت و شجاعت اور علم ہی تو پھوٹ پھوٹ کے نکلے گا۔ اسی وجہ سے اب یہاں تصدیق بھی کرنا ہے، تب رازدار الہی ہیں تو انہی کی زبان سے نکلے گا۔ یہی دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، یہی کہہ بھی سکتے ہیں کہ پوچھ لو قبل اس کے کہ میں دنیا سے جاؤں، جو کچھ بھی پوچھنا ہے پوچھو۔ تو معلوم ہوا یہ ساری چیزوں کی تصدیق کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو اب کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیے امام حسین علیہ السلام جو ہیں یہ خود جو ہے اتنی بڑی مصیبت برداشت کر رہے ہیں، تو کس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ جو وہاں اللہ نے دیکھا تھا کہ یہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، تب اللہ نے ان کے حوالے کیا اپنی امانت۔ وہ امانت ولایت الہیہ، اللہ کی ولایت ہے۔ تب ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے جو اس نے دیکھا اسے یہاں یہ پورا کر رہے ہیں۔ انہی روایات میں نہ معلوم کتنی روایات اس طرح کی ہیں، انہی روایات میں یہ روایتیں ہیں کہ جب امام سے اللہ نے عالم ذر میں الستو میں یہ عہد لینا شروع کیا کہ پھر تم کو یہ بھی برداشت کرنا ہوگا، یہ بھی برداشت کرنا ہوگا، یہ بھی برداشت کرنا ہوگا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک چیز کا اقرار کیا کہ میں برداشت کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بیان ہے میرا الگ سے مجلس ابھی میں نے پڑھی ہے وہاں پر، وہ دوسرا بیان ہے، لیکن یہ مختصر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا اقرار کیا۔ تو اب اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اقرار ہے، کریں گے، برداشت کریں گے، لیکن تیرے پیغام کو مٹنے نہ دیں گے، تیری امانت کو پہنچا کے رہیں گے اور قیام دلا کے رہیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر کہا کہ دیکھو یہ بڑی مصیبت ہے، مصیبت عظمہ ہے، تیرے بچوں کی لاشیں کچلی جائیں گی۔ تو فرمایا یہ بھی میں کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا تجھے جوان کے سینے سے برچھی نکلنی پڑے گی، کیا برداشت ہے؟ کہا دیکھو تمہیں کیا کیا مصائب برداشت کرنے پڑیں گے، 6 مہینے کے بچے کو لے جا کے پانی مانگنا پڑے گا۔ تمام اس عظمت اور ابوہت کے بعد ظالموں کے سامنے سوال کریں گے آپ، اتمام حجتی کے لیے صحیح، لیکن کرنا تو پڑے گا نا، یہ آن کے خلاف ہے، مگر حسین نے قبول فرمایا۔ ایک ایک چیز کے جتنے مصائب ہیں ایک ایک کے نام لیے گئے، عہد ہوتا رہا، اور حسین یا اللہ بالکل قبول کر رہا ہوں، لبیک۔ لیکن ایک مرتبہ ایک لفظ اور آئی، اور وہ یہ آئی کہ حسین تیرے بعد خیمے میں آگ لگ جائے گی۔ تو سر جھکا لیا اور کہا حسین تیرے بعد تیری ماں اور بہنوں کے رسن باندھی جائے گی اور ان کو کھینچا جائے گا۔ آپ حسین کچھ نہیں بول رہے، سر جھکا لیا، سارے مصائب کو عہد کرتے رہے، لیکن جب یہاں پہنچے تو سر جھکا لیا اور کچھ نہ بولے۔ تو روایات میں ہے کہ انہی انوار میں سے ایک نور متمثل ہوا اور اس نے کہا میرے بابا اسے آپ قبول کر لیجئے، میں اسے برداشت کروں گا۔ یہ تھے سید الصابرین امام زین العابدین، جنہوں نے کہا اسے میں برداشت کروں گا۔ ہاں بابا آپ قبول کر لیجئے۔ تو عزیزوں کیسے برداشت کیا ہے یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑی لگی، گلے میں توق اور ماں بہنوں کے رسن بندی اور کھینچا جا رہا تھا کہ امام نے خود یہ کہا ایسے کھینچتے تھے جیسے جانور کھینچے جاتے ہیں۔ تو امام اپنے باپ کی میت کے قریب سے نکل رہے ہیں تو لاش حسین کو دیکھ کر کے چہرہ زرد پڑ گیا۔ تو پھوپھی نے چلا کے کہا میرے لال تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا مددگار، اپنی حفاظت کرو۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں آپ انصاف سے بتائیے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اور اس کے باپ کی میت بے گور و کفن پڑی رہے، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے۔
عزیزو یہ ہے سید الساجدین جسے برداشت کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے ہر ایک کی طرف سے امام حسین نے اقرار کیا ہے، ہر ایک کی جانب سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کو یقین تھا کہ ہمارے بھی لوگ ایسے ہی برداشت کریں گے جیسے ہم نے برداشت کیا. اولاد کی طرف سے، اصحاب کی طرف سے، سب کی طرف سے آپ نے اقرار کیا. تو حدیث اسی میں سے ابھی یہ پڑھ رہے تھے، اختلاف لوگ اب کرنے لگے ہیں کہ پتہ نہیں تھیں کہ نہیں تھیں، لیکن 4 مقامات پر حضرت صغرا کا ذکر ہے. یہ میری عادات میں سے ہے کہ جو مرثیہ پڑھا جاتا ہے میں وہی مصائب پڑھتا ہوں. تو یہ ابھی پڑھ رہے تھے، آج لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں صغرا کا وجود نہیں تھا اور یہ تھا وہ تھا. اب تحقیق کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. 4 مقامات پر صغرا کا ذکر ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ کبریٰ اور صغرا اسی تمیز کے لیے ہے. اس لیے کہ امام حسین کے 3 ہی بیٹے تھے اور 3 ہی بیٹیاں تھیں. اور روایت میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ آپ اپنے ماں کا نام فاطمہ ہے اور باپ کا نام علی، ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی سارے اولادوں میں لڑکوں کا نام علی رکھا اور بیٹیوں میں سب کا نام فاطمہ رکھا. تمیز کے لیے جو بڑی تھی اسے کبریٰ کہا، جو چھوٹی تھی اسے صغرا کہا، جو سب سے چھوٹی تھی اس سے سکون ملتا تھا قلب کو، اس لیے سکینہ یا سکینہ کہا. تو اس طرح فاطمہ سب کے نام ہیں، علی سب کے نام ہیں، علی اکبر، علی اصغر، اور امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے. چونکہ امام تھے اور امام کے لقب کو رسول اللہ بتا کے گئے تھے اور کنیت بھی بتا کے گئے تھے، تو زین العابدین تو مشہور ہیں، ان کو شناخت ہو گئی، پہچان ہو گئی. اب زین العابدین کے بعد جو 2 بچے کربلا میں شہید ہونے والے دونوں علی تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، اس لیے ایک اکبر کہا گیا ایک اصغر کہا گیا. تو عزیز آپ ملاحظہ کریں کہ اس حالت میں صغرا جو ہے وہاں پہ ہے کہ جب امام حسین سفر کر رہے تھے تو اس مقام پہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی اصغر کو گود میں لے لیا تو وہ جانے کو تیار نہیں تھے، اور اس قدر گریا تھا کہ چپ نہیں ہوتے تھے سوائے فاطمہ صغرا کے گود کے. تو یہاں پہ تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد ایک تذکرہ وہاں ملتا ہے کہ روز عاشور، یوں آپ پورے 10 دن محرم میں تڑپتی رہیں، ہر روز پکارتی رہیں، کہ اس لیے کہ باپ وعدہ کر کے گیا تھا کہ تم رہو بیٹا، تم مریض ہو، بیمار ہو، یہاں رہ جاؤ. باپ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ آئے گا اور جہاں رہنا ہے دوسری جگہ وہاں تمہیں لے کے جائے گا. جب ہم جائیں گے کربلا، جب ہم جائیں گے کوفے اور وہاں رہ جائیں گے تو پھر آئیں گے تمہیں لے جائیں گے. علی اکبر آئیں گے لے جائیں گے، عباس آئیں گے لے جائیں گے. لہٰذا لکھا یہ ملتا ہے کہ آپ جو ہے روز یاد کرتی تھی کہ کب آئیں گے بابا، کب آئیں گے بابا. لیکن محرم کے جو دن آ گئے تو آپ شاعرہ پہ بیٹھ کر کے عاشور کے دن چیختے رہے کہ بابا آپ وعدہ کر گئے اور آپ آئے نہیں ابھی تک. اے بابا بھیا علی اکبر بھی نہیں آئے، اے بابا چچا عباس بھی نہیں آئے. ایک روایت کو علامہ نجم الحسن قراروی نے بھی اپنی کتاب اردو میں لکھا ہوا ہے، گرچہ سورس جو ہیں وہ عربی اور فارسی کتابوں کے ہیں، وہاں پر یہ مقام میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صغرا نے ایک خط لکھا امام حسین کے نام، اور یہ خط لکھ کر کے لے کے شاہراہ مدینہ پہ کھڑی رہی کہ کوئی مل جائے تو اس کو دوں کہ میرے بابا تک پہنچا دینا. عزیزوں لکھا ہے کہ یہ خط لینے والا جو خط لے کے گیا تو پہنچا اسی روز جس روز حسین مقتل میں تھے. جب مقتل میں پہنچے تھے اور جنگ کر رہے تھے اسی درمیان یہ شخص آ کے سلام کیا سامنے. امام نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا انا برید الصغرا، میں صغرا کا نامہ بر ہوں، نامہ لے کے آیا ہوں. حسین نے دیکھا تو اس پر لکھا تھا بابا آپ نے وعدہ کیا نہ آئے، اے بابا علی اکبر بھی نہ آئے، عباس چچا بھی نہ آئے. تو آپ ایک مرتبہ آگے بڑھے اور مقتل میں آگے پکارا اے علی اکبر اٹھو، بہن انتظار کر رہی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا، علی اکبر اٹھو، بہن انتظار کر رہی ہے. لاشے میں راشا آیا ہوگا مگر جواب نہیں آیا. آپ آگے بڑھ کے پکارے دریا کے کنارے عباس، ارے اٹھو بھتیجی انتظار کر رہی ہے.
عزیزو، اور اس کے بعد آپ نے پڑھ کے گریا کر کے سینے سے لگا کے خط رکھ لیا اور نامہ پڑھ سے کہا اتنی دور چلا جا کہ تجھے میری آواز نہ سنائی دے۔ عزیزو، لوگوں نے کہا ہے کہ امام نے جواب کیوں نہ دیا؟ جواب دے دیتے، لکھ کے وہ لے کے چلا جاتا، لکھ بھی سکتے تھے، لیکن امام کیا جواب دے؟ کیا جواب دے اس بچی کو کہ علی اصغر خون میں غلطہ ہو کے لیٹے؟ عزیزان گرامی، بس خاموشی اختیار کی، اور روایتوں میں ہے کہ اس کا اتنا بڑا صدمہ ہوا امام کے قلب پر کہ پھر آپ نے جو سر جھکایا تو ظالموں نے دیکھا سر جھک گیا حسین کا۔ کوئی بڑھ کے پتھر مارا، کسی نے تلوار مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، اور اسی درمیان ایک مرتبہ رک گیا مدینے کا، کہا صغرا اب حشر میں باپ ملے گا تیرا۔ عزیزوں، ظالموں نے گھوڑے سے گرا دیا، میرے آقا زمین پہ آ گئے۔ میں نے مجلس تمام کیا، یہاں پہ ایک عجیب و غریب روایت ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ امام کو جب ذبح کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا تو آپ کے قتل ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ حکم یہ تھا بادشاہ کا، ملعون کا، کہ ان کی حیات میں سر قلم کیا جائے۔ عزیزو، یہ ایک عظیم روایت ہے کہ یہ حیات میں سر قلم کیا جائے۔ تو پسر سعد نے کہا سر قلم کر لے، بھی حسین زندہ ہے۔ شبر نے کہا میں نے جھک کے باقاعدہ سانس کی آمد و رفت کا احساس کیا تو نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب حسین مر چکے ہیں، تو اب ان کو قتل کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کل صبح میں جب سب کے سر جدا کیے جائیں گے تو ان کا بھی سر جدا کر لیں گے۔ پسر سعد نے کہا نہیں، حسین زندہ ہیں اور زندگی میں ہی ان کے سر کو قلم کرنا ہے۔ کہا واللہ زندہ نہیں ہیں، میں نے تحقیق کر لی کہ حسین دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب تیسری دفعہ اس نے کہا میں نے بتا دیا، میں جھک کے دیکھ چکا ہوں، تو پسر سعد نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ گھوڑے کی زین پر بلند ہوا اور ایک مرتبہ پکارا اپنی فوج اشقیاء کو کہ اے فوج والو، دوڑو خیمے میں آگ لگا کے زینب کے سر سے ردا چھین لو۔ عزیزو، لکھا ہے کہ امام نے کوہنیوں کے بل سر اٹھایا، آواز دیا اے پسر سعد خیمے کی طرف نگاہ نہ کرنا، میں زندہ ہوں۔ پسر سعد نے کہا شبر قلم کر لے سر۔ عزیزوں، میں کہوں گا آقا آپ نے اپنے حیات میں خیمے میں آگ نہ لگنے دی، لیکن آپ کے بعد ان شہزادیوں کے سر سے نیزے مار کے اتارا۔ ارے ایک ظالم نے تو سکینہ کے تماچے مار کے گوشوارے اتار لیے کہ بی بی تڑپتی ہوئی مقتل تک پہنچی، تو آواز دیا بابا، اے بابا اٹھئے۔ ارے ظالم نے وہ گوشوارے لے لیے جو آپ نے بڑی تمنا سے پہنائی تھی۔ سيعلم الذين ظلموا أي انقلاب منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ بار الہ ہمارے وجود کو عزاداری ہمارے وجود میں شامل کر دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے، تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا، جو بانیان مجلس ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے جو شرعیہ ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے تمام بننے والے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما، یہ مرنے والے مرحومین کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بار الہ تمام دنیا میں جو ناامنی، بے چینی اور ظلم ہے اس کو نیست و نابود فرما، بار الہ ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما۔ بار الہ تمام علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، مراجع الزام رہبری ان سب کی حفاظت فرما۔
معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا عدل کا قیام فرما۔ بار الہ ہمارے آقا اور ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار اعوان میں ہمیں قرار دے، بار الہ ان کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل من الدعا بحق محمد و آل